عجل فرجهم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مرحومین اور شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی پاک ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميادان أرضه. أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ
آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور آئندہ ہم سب کو مزید عقیدے اور معرفت کے ساتھ اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت سید الشہداء امام حسین و حسینیت کے سلسلے میں یہ تیسری گفتگو ہے۔ آج سفر کو بڑی جلدی سے طے کرنا ہے، کیونکہ جو وعدے میں نے آپ سے کیے ہیں وہ وعدے ہی نہ رہ جائیں۔ وہ جو پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو عناوین آپ کی خدمت میں بحث کرنے ہیں یا اس کی تفصیل بتانی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں آ جائے۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بولتے رہا کریں تو مجھے حوصلہ رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ بسم اللہ جی، بسم اگر اللہ۔ آپ بولیں گے نہیں، آپ خاموش رہیں گے، تو مجھے بھی یہ ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا، اس میں پھر تکرار زیادہ کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کو ایک عجیب منزل پہ لے کے جانا ہے۔ بسم اللہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ اقرأوا فی فرائضکم، اپنی فریضہ نمازوں میں، نماز کا نام سن کے ڈریے گا نہیں، اپنی فریضہ نمازوں میں اور نوافل میں سورۃ حسین علیہ، ہاں، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ فریضہ نمازوں میں اور نوافل نمازوں میں حسین ابن علی کی صورت پڑھا کرو۔ بے شک، بے شک۔ یعنی جو بھی نماز پڑھو تو فریضہ ہو چاہے وہ مستحب نماز ہو، اس میں سورت کون سی پڑھو؟ حسین علیہ حسین ابن علی۔ آپ کہیں گے قرآن میں تو یہ صورت نہیں ہے، یہی ہے، یہی بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کیفا یا ابن رسول اللہ، کہ کیسے، کون سی صورت ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، اس سے پہلے میں تمہیں یہ صورت بتاؤں، اس سے پہلے فائدہ بتائیں۔ امام کی زبان مبارک سے امام فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ اگر تم حسین ابن علی کی صورت اپنی نمازوں میں پڑھو گے تو اللہ تمہارے اوپر خاص رحمت نازل کرے گا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تمہارے اوپر خاص رحمت نازل، نماز میں تو ہوتی رحمت ہے لیکن کہا خاص رحمت نازل کرے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا اس رحمت کا کہ جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو تم حسین ابن علی کے پیچھے کھڑے ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ سائل کہتا ہے کیفا، کیسے مولا، کون سی صورت ہے؟ قرآن میں تو وہ صورت نہیں ہے حسین ابن علی کے نام سے ہے۔ تو مولا نے فرمایا حل تقرأ، کیا تم نے پڑھا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف؟ تو سائل کہتا ہے کہ کیا یہ صورت حسین ابن علی صورت ہے؟ کہا یہی تو صورت ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، لہذا اپنے فرائض و نوافل میں پڑھا کرو۔ یہ سید الشہداء کے نام کی صورت ہے۔ اگر یاد نہیں آپ کو تو پیپر پہ لکھ کے تو پڑھا کریں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نماز میں ضرور پڑھیں، یاد ہو جائے تو پھر فریضے میں پڑھیں، کیونکہ فریضے میں دیکھ کے پڑھنے میں کچھ اشکال ہوتا ہے اور مستحب میں آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت، کیونکہ میں نے 4-3 دن اس پہ بالکل آپ سمجھے شاید پھر بھول جائے، یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے، سورہ فجر۔ نام اس کا مشہور جو ہے سورہ فجر ہے، لیکن معصوم نے اسے سورۃ حسین ابن علی کہا۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ حسین ابن علی کے نام کی سورت کو انہیں کہنا سورہ فجر ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں، کیونکہ ایک عام محدث کہتے ہیں، یہ قاری یا حافظ کہتے ہیں تو شاید آپ کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ معصوم نے جب یہ کہا ہے تو یہ سورۃ حسین ابن علی ہے۔ اس میں عجیب و غریب معارف ہے اس آیت میں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا مقامات سید الشہداء کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے سید الشہداء کا مقام خدا کی نظر میں کیا ہے؟
البتہ خدا کی نظر میں وہ مقام نہیں کہ جو ہے حقیقت نہیں، جو خدا کی نظر میں مقام تھا اور ہم سمجھ سکتے تھے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ خدا کی نظر میں مقام ہے سید الشہداء، اور ایک یہ ہے کہ خدا کی نظر میں مقام ہے سید الشہداء لیکن جو ہم درک کر سکتے، جو ہماری عقل تسلیم کر سکتی تھی۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں بہت مقام ہے سید الشہداء کا جو ہم درک نہیں کر سکتے، جو ہم جان نہیں سکتے، جو ہم پہچان نہیں سکتے، لیکن جو مقام ہماری سمجھ میں آنے والا تھا وہی خدا بند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ توجہ رکھیے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن۔ توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا میں بحث کو کھولتا ہوں آپ کا سکوت تاکہ ٹوٹ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گروہ اٹھا اس عالم اسلام میں جن کو اپنے اسلام کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ صرف کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یا علی یا مثلا یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یا اس طرح یا کسی غیر کو کہہ نہیں سکتے اللہ کے علاوہ، ہے نا گروہ، اور بیوقوف ترین اور جج ترین اور ہر برائی کا حامل، ملعون ترین، ہر برائی کو برائی دیکھنی ہوگا وہاں پہ موجود ہے۔ ان کو میں آپ کے لیے جواب عرض کر رہا ہوں، زیادہ دور نہیں آ جانا، اسے کہنا یہ آیت پڑھو۔ اللہ کس کو یا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، رسول نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئن، اے نفس مطمئن، واپس لو۔ اسے کہنا جرأت کرو اٹھ کے کہو رسول کا نفس مطمئن نہیں تھا۔ واقعی اسے کہنا اٹھو بتاؤ کہ رسول کا نفس مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اگر رسول کا نفس نعوذ باللہ کہو کہ مطمئن نہیں ہے تو تمہارا بھی اطمینان چلا جائے گا، تمہارا یقین ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کہو مطمئن ہے تو یہی تو ہے یا رسول اللہ، یہی تو یا رسول اللہ ہے۔ اور رسول کا نفس کون ہے؟ سورہ مبالغہ کی آیت کیا کے پڑھو سورہ آل عمران میں کہ رسول کہہ رہے ہیں میرا نفس علی ابن ابی طالب ہے۔ ماشاءاللہ، نفس مطمئن ہے، علی مطمئن ہے، رسول علی سے مطمئن ہے، علی رسول سے مطمئن ہے، خدا ان دونوں سے مطمئن ہے۔ خدا اس لیے کہہ رہا ہے اے نفس مطمئن۔ یہ ان کے لیے دلیل آپ کو میں نے عرض کیا جو یا ہٹانا چاہتے ہیں، اسے کو یا اس آیت کا انکار کر دو پھر، یا پھر کہا ہے اللہ نے جب یا کہا ہے تو تم کون ہوتے ہو یا کو ہٹا دو۔ اور اب اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ نفس مطمئن، نفس کو کہہ رہا ہے۔ نفس کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو موت کے ساتھ آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا موت کے بعد یا نہیں کہہ سکتے، تو اس اتفاق نفس کا تعلق ہی موت سے ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جو ہے ذائقہ چکھتا ہے موت کا، بلکہ موت اصل میں چکھتی ہے نفس کو۔ یہ بھی میں ادھر صرف اشارہ دے دیا ہے، موت آ کے چکھتی ہے اس کو، ہر نفس کو چیک کرتی ہے۔ الگ مفہوم ہے، ڈریے گا نہیں، اس کو بس اتنا جملہ ذہن میں رکھے، اس کو سوچئے گا۔ اب یہ پتہ چلا خدا کہہ رہا ہے اے نفس مطمئن۔ اطمینان کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے جس میں نہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی دوسرے دین کا ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی سنی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے ویسٹ کا انسان ہو، چاہے ایسٹ کا ہو، جہاں کا بھی انسان ہے وہ ایک چیز چاہ رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اتنا خاموش نہ ہوا کریں، وہ ایک چیز چاہتا ہے۔ میں نے بہت اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، بہت دائرہ وسیع، یعنی کسی قید کے بغیر، کسی مذہب، کسی ملت، کسی قوم، کسی علاقہ، کسی قید کے بغیر مطلقاً ہر انسان ایک چیز چاہ رہا ہے، وہ ہے اطمینان۔ وہ کیا چیز ہے؟ اطمینان، سیٹسفیکشن۔
یا اس کو کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں آپ, کانٹینٹ ہونا, مطمئن ہونا. البتہ آپ کی زبان میں کیا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. سیٹسفیکشن چاہتا ہے ہر انسان. آپ دیکھ لیں کوئی بھی انسان ہے روئے زمین پر, اور ایسا نہیں ہے کہ جو کہ میں اطمینان نہیں چاہتا. بچہ ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کسی ملت سے اس کا تعلق ہو, کیا چاہ رہا ہے؟ اطمینان. اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان کا مطلب یہ ہے جہاں انسان آ کے رک جائے, جہاں انسان آ کے رک جائے. مثلا آپ کے پاس فون آ رہا تھا یا میسیج آ رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ میں ذرا بیٹھے, میں ذرا نا میسیج یا فون سن کے آ رہا ہوں, تو پھر میں اطمینان سے آ کے مجلس سنوں گا. یہ کہتے ہیں نا آپ, یعنی پھر میرے اندر کوئی کھلبلی نہیں ہوگی, اضطراب نہیں ہوگا, میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ میں اٹھوں جاؤں. اور ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں اطمینان نال بے یار سنتے صحیح نا. یعنی ہر انسان دوسرے سے بھی اطمینان چاہتا ہے کہ وہ اطمینان میں رہے, مطمئن رہے, اور اسی طرح ہر انسان اپنے لیے بھی اطمینان چاہتا ہے. یہ جتنی آپ محنت کر رہے ہیں, یہ ٹوٹل زندگی میں ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کا سب اطمینان کے لیے کر رہا ہے. اگر پیسہ جمع کر رہا ہے اطمینان کے لیے کر رہا ہے, اگر حکومت حاصل کر رہا ہے اطمینان کے لیے کر رہا ہے, اگر ڈگریاں لے رہا ہے اطمینان کے لیے کر رہا ہے. آپ سوچ لیجیے گا, اس کو بے شک کبھی سوچ لیں کہ جتنی وہ درجوں کو طے کرتا ہے, جتنے امتحان دیتا ہے, جتنے ظلم کرتا ہے, جتنی استبداد کرتا ہے, جتنی پڑھائی کرتا ہے, جتنا کام کرتا ہے, جتنی محنت کرتا ہے, سب کا سب ایک لفظ کے لیے وہ اطمینان ہے. ایک لفظ کے لیے وہ کیا چاہتا ہے؟ اطمینان چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے. اسے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اس کی دلیل کیا ہے نہیں ملتا؟ یاد رکھیں کہ جو اطمینان مل جائے جس کو, وہ آرام سے پھر بیٹھ جاتا ہے, رک جاتا ہے وہاں پہ رک جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عالم اسلام میں ایک انسان نے آنکھ کھولی, جب دیکھا کہ بہت سارے دین ہیں, بہت سارے مذہب ہیں, اس نے ایک ایک کو چیک کرنا شروع کیا. دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا, چیک کرتا گیا, لیکن مطمئن نہیں ہوا. جب ایک دروازے پہ پہنچا, تو وہاں آ کے کہتا ہے آج میں مطمئن ہوں. اب اتنا خاموش نہ رہیں. کون سے دروازے پہ پہنچا ہے؟ وہ نفس مطمئن کے دروازے پہ پہنچا ہے. یہ حسین کے دروازے پہ جب پہنچا ہے تو اس نے کیا کہا کہ آج میں مطمئن ہوں, اب مجھے جستجو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اسی میں نے ترقی کرنی ہے آگے. یعنی میں نے سارے گھر پھر لیے ہیں, سب کو دیکھ لیا ہے, سب کو چیک کر لیا ہے, لیکن مجھے کوئی مطمئن نہیں کرتا تھا. اگر میں مطمئن ہوا ہوں تو حسین کے دروازے پہ آ کے ہوا, کیونکہ حسین نفس سے مطمئن ہے. جب مطمئن کے دروازے پہ کوئی آئے گا تو مطمئن ہوگا, ورنہ مطمئن نہیں ہوگا. وہ تو خود مضطرب تھے, خود تو کبھی مضطرب کیا یقین بھی نہیں تھا. جس کے پاس شک کی زندگی گزر جائے, جس کی آخر زندگی میں شک ہو, اس کو آپ اطمینان کے لیے چنیں. اسی لیے اہل عقل جب پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں مختلف گھروں کو, تو وہاں پہ خود اضطراب نظر آتا ہے, خود پریشانی نظر آتی ہے, اور کہہ دیتے ہیں اللہ لا علی اللہ حالہ غفران. یہ اضطراب کی دلیل ہے. یہ شک, اضطراب, پریشانی. جنگ سے انسان کیوں فرار کرتا ہے؟ پریشانی کی وجہ سے. اگر مطمئن ہو کہاں بھاگے گا؟ جنگ نہیں چھوڑے گا. وہ مطمئن ہو کے لڑے گا, جیسے علی مطمئن ہو کے لڑتے تھے, مسئلے بھی بتاتے تھے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ہر انسان جو ہے وہ اطمینان کے پیچھے ہے, اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے اطمینان حاصل کرنے کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ کہے بس, تو سمجھ لیں کہ وہ مطمئن ہے. اس کے بعد پھر جستجو مزید نہیں وہ کرتا, اسی میں رہ کے ترقی البتہ کرے تو الگ بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان خود کو مطمئن کہے تو ایک منزل ہے, اور اگر خدا کسی کو مطمئن کہے, ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ,
جی واہ ماشاءاللہ قبلہ باتیں میں زیادہ واضح نہیں اس لیے کرتا تاکہ آپ کی اپروچ بڑھے. واضح کر میں کہتا ہوں جلدی سے یہ نکلو اس ہو گئی ہے نا واضح. اب آپ دیکھیں کہ عام انسان اگر کہے کہ میں مطمئن ہوں ایک منزل ہے, خدا کہے کہ تو مطمئن ہے وہ الگ منزل ہے. اگر خود انسان کہے میں مطمئن ہوں تو اس میں شک کیا جا سکتا ہے, لیکن خدا کہے کہ حسین تو مطمئن ہے تو اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. وہ بڑی منزل ہے. عام انسان مطمئن کہے تو وہ عام انسان ہے, اور جسے خدا مطمئن کرے وہ حسین ابن علی ہے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں سید الشہداء نے اپنی زبان مبارک سے, پتا تھا سید الشہداء کو, علم تھا کہ میں مطمئن ہوں. حضرت علی اکبر نے سوال کیا تھا راستے میں کہ مولا بابا ہم حق پہ ہیں, تو مولا نے کہا کیوں نہیں, تو کہا پھر موت ہم پہ آن پڑے یا ہم موت پہ آن پڑے. وہاں بھی لفظ مطمئن مولا نے صرف ہاں اور نہ میں جواب دیے, ایسا ہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ سید الشہداء نے نہیں کہا میں مطمئن ہوں. کیوں نہیں کہا سید الشہداء نے؟ کہ جب وہاں سے آواز آئے گی. ماشاءاللہ جی. سید الشہداء نے گھر چھوڑا, مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, منزل بے منزل تمام منزلیں چھوڑ کے کربلا میں بسیرا کیا, اور کربلا میں اس کے بعد پھر گزرتے گزرتے کھانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچے ذبح کروانے شروع کیے. اپنے انصار کو پہلے ذبح کروایا, وہاں بھی یہ نہیں کہا میں مطمئن, حبیب کو بھیجا یہ نہیں کہا میں مطمئن ہوں, اور کو بھیجا کہا نہیں میں مطمئن ہوں. منزل میں منزل علی اکبر کو بھیجا, یہ بھی ابھی بھی نہیں کہا میں مطمئن ہوں. سب کو بھیجنے کے بعد عباس جیسا بھائی دے دیا, کہا ابھی بھی خاموش ہے. سید الشہداء خاموش ہے, دیکھ رہے ہیں, صرف کہتے ہیں خدا تو گواہ رہنا, یہ دیکھتے رہنا, یعنی گواہ رہنا یعنی دیکھتے رہنا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب خود گئے ہیں, خود بھی جب میان میں تلوار ڈالنے سے پہلے سید الشہداء نے نہیں کہا میں مطمئن ہوں. جنگ لڑتے رہے, اتنی جنگ لڑی ہے کہ جب سید الشہداء نے خود کہتے تو لوگ کہہ دیتے, حسین کہتے تھے میں مطمئن ہوں. آج ان کے منہ پہ تماچا ہے, کہہ دیجئے گا کہ حسین وہ ذات ہے جس کو خدا کہتا ہے تو مطمئن ہے. حسین وہ ذات ہے جسے خدا کہتا ہے تو مطمئن ہے. جب آواز آتی ہے خدا کی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. یعنی خدا نے یہ چھوٹی منزل نہیں ہے, یہ عام منزل نہیں ہے. انسان اپنے بارے میں کوئی بھی گمان کر سکتا ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. انہیں کہ وہ منزلیں اور ہیں, تم جیسے رضی اللہ کہتے ہو, اور اگلا جملہ بھی ہے رضی اللہ کو بھی واضح کر دیتا ہے. کیا جملہ ہے؟ راضیۃ مرضیہ, راضیۃ مرضیہ, یعنی تو اپنے اللہ سے راضی ہے, یعنی ناراض نہیں ہے اتنی مصیبتوں کے بعد. تو اپنے اللہ سے راضی ہے اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ آئمہ کو اپنے آئمہ کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں توہین ہے ان کی, ان کو رضی اللہ. رضی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے عربی میں رضی اللہ کے. ایک دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, ایک عربی میں یہ بنتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اور دوسرا بنتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, یعنی ماضی میں, پاس میں. ٹھیک ہے, یہ دو ہی ترجمہ ہے, تیسرا ترجمہ نہیں کوئی لا سکتا, اور زیادہ بہتر پہلا ترجمہ ہے, کیونکہ جب بھی ماضی آتا ہے دعا کے معنی میں تو اس وقت یاد رکھیں مضارع کا, اور دعا کا معنی یہ دیتا ہے تو مضارع کا معنی دیتا ہے کہ آئندہ راضی ہو جائے. یہ قانون ہے عربی گرامر کا. جیسے آپ دعا کرتے ہیں بہت ساری عربی میں تو اس میں ماضی کے صیغے استعمال
رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، نہ کہ مثلا رحم ہوا تجھ پر۔ لہذا ذرا توجہ رکھیے گا، اگر آپ فرض کریں کہ اللہ زیادہ کہا جی اللہ ان سے راضی ہو گیا، چلو یہ ترجمہ کر لیں، اللہ جب راضی ہو گیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے دوبارہ ناراض نہیں ہو سکتا؟ نہیں، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تو ہم سے بھی بڑی دفعہ راضی ہوا ہے، تو پھر ہم بھی رضی اللہ ہے۔ نعرہ حیدری! نہیں، خدا کی قسم بلاخر کبھی نہ کبھی تو کوئی کام ایسا کیا ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ اللہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہم سے؟ اگر ہوا ہے ماضی میں تو پھر بھی ہم بھی ادھر ہی ہیں، ہمیں بھی کہیں ایک دوسرے کو ہم رضی اللہ صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اگر دعا ہے کہ یا اللہ راضی ہو جا ان سے، تو دعا کبھی پوری ہوتی کبھی نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کتابوں میں یہ موجود ہے، یزید کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، کی جاتی ہے نا۔ لیکن عجیب مقام ہے کہ خداوند عالم اس دعا کو سننا ہی نہیں چاہتا، اصل سننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں نام یزید کا ہے۔ لعن سنتا ہے خدا، لعنت سنتا ہے اس نام کے ساتھ، لعنت سنتا ہے خدا، دعا نہیں سنتا۔ کیونکہ آگے بیان کروں گا انشاءاللہ کسی مجلس میں کیوں نہیں خدا ان کے لیے دعا سنتا، کیونکہ جس کے لیے ایک جملہ دے دوں آپ کی پھیرانی نہ، جس کے لیے سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی، اس کے لیے دعا کون سی ہے؟ اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ تو عزیزان محترم، راضیت مرضیہ ایک منزل ہے، رضی اللہ ایک منزل ہے۔ راضیت مرضیہ یعنی تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اللہ نے کبھی پوچھا کسی رضی اللہ سے تم مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ مقام حسین ابن علی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ دعا نہیں ہے یہ، یا ماضی میں نہیں راضی ہوا، بلکہ راضی ہوں ہمیشہ تجھ سے۔ اور یہاں کیونکہ ایک ادبی نکتہ ہے، پتہ نہیں آپ کے ذوق کے میل کا ہے یا نہیں، اتنا بتا دوں، جہاں ورب آتا ہے نا انگلش میں، اس میں عربی میں ورب آتا ہے، یہ فعل آتا ہے، تو وہاں پہ ایک زمانے کا کام ہوتا ہے، بسم اللہ، ایک زمانے سے مخصوص بات ہوتی ہے، یعنی جعل اللہ، اللہ نے بنایا، یعنی کسی کو ایک زمانے بنایا۔ اور اگر کسی جگہ اسم آ جائے، جاعل، جیسے جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں مراد صفت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، بلکہ کیا کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ فرق کیا ہے کہ راضی ہو گیا ہوتا تو ماضی میں تھا، بعد میں ناراضگی کی گنجائش تھی، لیکن راضی ہوں سے مراد یہ ہے کہ کل بھی راضی تھا، اب بھی راضی اور راضی رہوں گا بھی۔ محمد صلی مقام حسین ابن علی ہے خدا کی نظر میں، خدا بیان فرما رہا ہے، عام انسان نہیں یہ کہہ رہا۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ آیت کا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ البتہ بندہ کیونکہ آپ کے یہاں تھوڑا سا لفظ اتنا بھاری ہے، البتہ بندہ جو ہے نا بڑا بلند لفظ ہے۔ کہ علی علیہ السلام سے کچھ پوچھے، کیونکہ علی علیہ السلام نے کہا انا عبد من عبید محمد، کہ میں عبد ہوں کس کا؟ محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ یہ عظمت رسول کو واضح کرنا تھا۔ اور دوسری طرف سے رسول نے بھی ادھار نہیں رکھا، کہا ہے علی تو مجھے تو اپنے آپ کو میرا عبد کہہ رہا ہے،
تو ہاتھ بلند کر کے کہا یہ مولا ہے میری طرف. یہ آپ عرف میں بھی دیکھ لیں کہ جب عرف میں کوئی بلند و برتر انسان آتا ہے تو دوسرا انسان بھی وہی تقریباً 2 عالم اگر جمع ہو جائے صالح و باکردار تو ان کا یہ اسٹیٹس اور مقام ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ یہ استاذ ہیں بزرگ ہیں میں تو خادم ہوں ان کا, اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے کہ کیسا یہ میرا خادم ہے, وہ اس کو ساتھ ملا کے کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو میں ہوں. لہذا یہی بات نے مولا بنایا علی کو, یہی بات نے علی کو مولا بنایا ہے. تو عزیزان محترم اگلا جملہ فادخلی فی عبادی کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, وادخلی جنتی. یہاں رکنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. کہا کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ماشاءاللہ جی. اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی کون سی جنت ہے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. یہ جنت آپ کی ہے, بندوں کے لیے جنت ہے, پھولوں کی ہے, مثلا جو بھی آپ غلمان کی ہے, فلاں کی ہے, درخت ہے, ادھر ثمرہ ہے, سب کچھ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو میں نے جنت کہا ہے جس میں نہریں ہیں اس میں داخل ہو جاؤ, جس میں حوریں ہیں اس میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا. تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ کہ جو میری ہے, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جب میری جنت میں داخل ہو گے تو ساری جنتوں میں سردار بن جاؤ گے. اس لیے حسین ابن علی سردار ہے اس جنت کے جو ہمیں ملے گی, خدا کرے انشاءاللہ. اور سید الشہداء کی جو اپنی جنت ہے, البتہ کیونکہ آپ کہیں گے کہ اتنی جنتیں ہو گئی, لفظ ہے قرآن میں جنات. تاکہ آپ پریشان نہ ہو, مولانا نے بہت ساری جنتیں بنا دی ہیں. کیا تھا جنات؟ قرآن میں کیا ہے؟ بہت سی جنتیں ہیں, درجے ہیں اس کے. ایک جنت جس کو آدم کو جس سے نکالا اس میں بھی نہیں کہا چلے جاؤ, اس میں نہیں کہا, بلکہ کہا میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہ مقام یقین کریں, ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ وہ مقام کوئی سمجھ نہیں سکتا, ہم زبان لگ جاتی ہے کہ ہم کیا کہیں جہاں خدا ہے, جہاں کہہ نہیں سکتے اس کے لیے. ماشاءاللہ جی قبلہ ماشاءاللہ. اب میں نے آپ کو میرے لفظ اجازت, کیونکہ لفظ اگر آگے بولوں گا تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے, کیونکہ اس کے لیے جہاں بول نہیں سکتا. اور کہا بھی اس نے کہا میری جنت میں, یعنی جہاں میں ہوں میں نہیں کہہ سکتا, جہاں وہ ہے نہیں میرا, وہ تو ہر جگہ ہے. تو لہذا حسین بھی ہر جگہ ہے. ہر جگہ حسین ابن علی. یہ خدا نے تعارف کروایا. اب ایک تعارف یہاں سے, کیونکہ آج میں روز کتاب لے کے آتا ہوں, فرصت نہیں ملتی, اور آپ سے وعدہ کیا تھا ایک تعارف سید الشہداء کا اپنی زبان مبارک سے سنا رہا ہوں آپ کو. زبانی سارا آتا ہے صرف اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کو مولا کے جو اپنے جملے ہیں نا وہ آپ کے سامنے آئے. اس کا لطف آتا ہے, اس عربی کا جو مزہ آتا ہے نا, لطف آتا ہے جو معصوم کی زبان مبارک سے نکلتی ہے. اس کا ایک, کیونکہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں وہ ایک الگ سرور ہوتا ہے, جب بیان کرتے ہیں تو وہ ایک کیا ہوتا ہے, اس کے اندر انسٹنسی اور طاقت کم ہو جاتی ہے اگر اس کو اپنے الفاظ میں لے آئے تو. میں کہتا ہوں الفاظ بھی سید الشہداء کے آپ کے سامنے. قال الامام الحسین علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ, کہ میں اپنے جد رسول کے پاس گیا, کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا ہر حدیث جو ہے سید الشہداء کی عرض کروں گا. فرماتے کہ میں گیا, وَعِنْدَهُ اُبَيْ بن کعب, ان کے پاس ایک صحابی ہے ابی بن کعب, شام میں جو تشریف لے گئے تو ایک مزار جو بنایا وہ مشکوک ہے, درمیان میں ہے, وہ وہی ہے. عمار یاسر رضی اللہ اور دوسرے اویس کرنی کے بالکل ساتھ ہیں. کہتے وہ بیٹھے ہوئے تھے. فقال علی رسول اللہ, کہ جب مجھے رسول خدا نے دیکھا میرے جد نے, مرحبا بک یا ابا عبداللہ. یہ لقب کس نے دیا ہے؟ رسول خدا نے.
پوچھتے ہیں نا آپ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کیوں ہیں؟ یہ رسول نے کہا چھوٹا سن ہے امام کا، بہت زیادہ حیات مبارک نہیں ابھی گزری تھی. مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، خوش آمدید، مرحبا یا حسین ابن علی. اور رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ یا زین السماوات والارضین، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت. زمینوں اور آسمانوں کی زینت. تو کل میں نے آیت عرض کی تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ قیام ہو گیا حسین تیرا، سب سے زیادہ تیری جگہ ہوگی. اور خدا کی قسم یہ جتنے امام بارگاہ ہیں، جتنے حسینیہ ہیں، جتنی مساجد ہیں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، یہ جنت کے دروازے ہیں. یہ جنت کے دروازے ہیں. خدا کی قسم یہ بدل جائیں گے جنت کے دروازے. لوگ یہاں سے کس طرح آپ مجلس کے لیے داخل ہوتے ہیں، جب آپ ایک دن آئیں گے ہم مجلس حسین کے لیے آ رہے ہیں، اندر قدم رکھیں گے تو اندر جنت ہوگا. خدا کی قسم. رسول فرماتا ہے کیونکہ امام اپنے بارے میں خود روایت کر رہے ہیں نا کہ میرے نانا نے میرے لیے یہ فرمایا. قال له ابی کو ہضم نہ ہو سکا، کہنے لگے وَكَيْفَ يَكُونُ يَا رسول اللہ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ کہ احد غیرک، کہ کیسے ممکن ہے آپ کے علاوہ زمینوں اور آسمانوں کا کوئی اور زینت بنے آپ کے علاوہ، آپ کے علاوہ غیرک، احد غیرک، کوئی آپ کے علاوہ. قالا یا ابی، رسول نے کہا ابی سنو، والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق نبی بنا کے بھیجا. ان الحسین ابن علی، حسین ابن علی جو ہے فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ مشہور ہے. حسین زمین اکبر من فی الارض، یعنی زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے، بڑا ہے، بڑھائی ہے حسین کی. تم کیا جانو زمین والو، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو قدر ہی نہیں کی حسین کی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، رسول فرماتے ہیں یعنی یہ میں بات نہیں کر رہا. وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ، اور یہ لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ عن یمین عرش اللہ، اللہ کے عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا ہے. یعنی عرش خدا پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین زمین و آسمان کی زینت ہے، حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ مشہور و اکبر ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مصباح الہدیٰ. یہ حدیث یہاں پہ آپ کو آدھی سنائی جاتی ہے، یہ آج میں نے پوری سنائی ہے آپ کو. مصباح الہدیٰ چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات. دیکھیں رسول نے عجیب مقام پہ لے گئے ہیں. کبھی آپ کو میں سمجھا سکوں، رسول نے پہلے آسمان پھرا کے دکھایا کہ حسین وہاں کیا ہے، پھر زمین والوں کے لیے بتایا کہ تمہارے لیے کیا ہے. یعنی آسمان پہ بتایا کہ زمین و آسمان کی زینت ہے اور آسمان پہ زمین سے زیادہ اکبر ہے، اور اس کے بعد کیا تمہارے لیے مصباح الہدیٰ ہے، کشتی نجات ہے. اور اس کے بعد رسول رکے نہیں، فرمایا وَإِمَامُ خَيْرٍ، خیر کا امام ہے. وَيَمْنٍ وَعِزٍ وَفَخْرٍ وَعِلْمٍ وَزُخْرٍ. عجیب جملے ہیں کہ حسین عزتوں کا امام ہے،
حسین شرفوں کا امام ہے، حسین فخر کا امام ہے، حسین علم کا امام ہے، حسین ذخر کا امام ہے۔ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا، عبید والن ذخرن و شرفن و کرامتن مزیدہ، یہ وہی ذخر ہے۔ میں ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا زیادہ کیونکہ وقت بہت اس کو چاہیے۔ اگر علم لینا چاہتے ہو تو وہ حسین کے دروازے سے تمہیں ملے گا۔ علم کا امام حسین ہے، فخر کا امام حسین ہے، ذخر کا امام حسین ہے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے ان اللہ عز و جل رکب فی صلبہ طیبۃ مبارکۃ زکیۃ، اللہ نے حسین کے صلب میں پاک و پاکیزہ نوروں کو رکھ دیا۔ ماشاءاللہ علی، ماشاءاللہ۔ یہ رسول خدا نے فرمایا ہے، یہ تعارف جو کروایا ہے رسول خدا نے کروایا اپنے فرزند کا۔ کس کو کرایا؟ صحابی کو۔ اب کیسے ہم اس کو بھی رضی اللہ کہیں جو پوچھ رہا ہے، اور جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں اس کو بھی رضی اللہ کہیں؟ یہ روایت کے بعد آپ خود انصاف کر لیں کہ وہ انصاف ہے یہ نہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں۔ ابی بن کعب صحابی ہے، ان کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں کہ وہ زمینوں سے زیادہ آسمان پہ اکبر ہے۔ اگر میں دونوں کا رسول مجھے گلہ کریں گے کہ تم نے میری امت ہونے کا ثبوت نہیں دیا کہ اس کو رضی اللہ نہ کہنا، اس کو علیہ السلام کہنا، اس کو بلکہ سلام اللہ علیہ کہنا، کہ جس پر اللہ کا سلام ہو، جس پر اللہ کا سلام ہو۔ عزیزان محترم، یہ تھے رسول خدا کا ایک تعارف۔ سید الشہداء نے اپنا تعارف کیا کروایا، عجیب تعارف ہے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں۔ رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ سید الشہداء جو فرما رہے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے کی کیفیات کو، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ حسین دنیا سے پہلے۔ بے شک، بے شک۔ میں ایک ایک وعدہ انشاءاللہ کوشش کروں گا پورا، اور کلام بھی مولا کا ہے، اپنا میرا نہیں ہے، کسی اور معصوم کا بھی نہیں ہے۔ مولا قال الامام الحسین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ کننا اشباہ نور، کہ ہم نور کے شب تھے۔ شب کا ترجمہ پتہ سایہ کرتے ہیں لوگ، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے یہ ہو اس کا۔ انگلش میں بھی میں نے دیکھا ریفلیکٹ کرتے ہیں اس کا، لیکن ہے نہیں۔ شب کا اتنا ترجمہ آپ کو کر سکتا ہوں جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ آئینہ دیکھتے ہیں آپ، آئینے میں کیا آتا ہے آپ کا؟ آپ ہوتے ہیں وہ نہیں، آپ کا شب ہوتا ہے، آپ کا شب ہوتا ہے آئینے میں۔ مولا فرماتا ہے کننا اشباہ نور، کہ ہم اشباہ نور تھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں قرآن کی آیت پڑھوں، اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات والارض، یعنی کیا ہے وہ مولا فرما رہے ہیں؟ ہم شبہ نور خدا تھے۔ یہ نہیں کہا ہم نور تھے، یہ نہیں کہا ہم نور تھے۔ اپنا نور ہونا درجہ دوم پہ ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس وقت اور نور کی بات ہے۔ اس وقت وہ نور کی بات ہے جو نور الانوار ہے، جو نور النور ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں کرتے ہو یا نور النور یا نور الانوار، دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں نا 1001 نام،
قسم کھا کے کہتا ہوں تمام ناموں کے مظہر ہیں اہل بیت. بے شک قبلہ. کبھی موقع ملا تو اس کو عرض کروں گا تو جوشن کبیر سے نہ دور جایا کریں. یہ خدا کی قسم یہ اہل بیت نے یہ بتایا کہ ہم اور خدا میں فرق اتنا ہے کہ خدا بذات یہ صفات رکھتا ہے, ہم کو اس نے عطا کی ہے. یہ تو آئے جوشن کبیر مد ہے اہل بیت ہے. جو پہلا لفظ آتا ہے نا اس میں یا نور النور, اے نور کے نور, یہ پڑھیے گا. پہلے لفظ ان کے لیے ہیں, دوسرے لفظ خدا کے لیے ہیں. بعض اوقات پھر برعکس بھی ہے. اب آج کے بعد اس کو غور سے پڑھیے گا, پھر میری بات ذہن میں رکھیے, رمضان المبارک میں پڑھیے گا. تو یہ کیا مولا فرما رہے ہیں, کُنَّا أَشْبَاهَ نُورٍ, کہ ہم اس نور کی شبہ تھے. شبہ کا میں نے بتا دیا ہے, اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا, میں مجبوریاں ہیں میری. پھر فرماتے کرتے کیا تھے ہم, نَدُورُ حَوْلَ عَرْشِ الرَّحْمَانِ, ہم طواف کرتے تھے عرش رحمان کے. یہ سید الشہداء فرما رہے ہیں, یہ آپ کے لیے یہ مؤلف. متاسف افسوس کہ آج سے پہلے کسی نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہے کہ ندور حول العرش الرحمان, کہ ہم طواف کرتے تھے عرش. آج کعبہ نہیں ابھی بنا تھا, کعبہ بھی بنا نہیں تھا. میں نے 25 کی مجلس جو پچھلے سال آپ کے یہاں پڑھی تھی, وہ 4 سٹیجیں کعبے کی بتائی تھی, مجھے یاد ہے, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے. تو اس میں یہ عالی ترین مقام ہے. تو اس کے بعد پھر کیا دوسرا کام تھا کیا ہمارا, فَنُعَلِّمُ لِلْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّمْجِيدَ. دوسرا کام یہ تھا ہمارا, جو عرش کے گرد گھومنے سے مراد یہ مت سمجھیے گا کہ چلتے رہتے تھے. چلتے رہنا مهم نہیں ہے, چلتے تو ابھی بھی بہت سارے ہیں ادھر. ادھر جاتے ہیں حج پہ چکر لگا کے دھکے بھی کھاتے ہیں, جوس بھی انسان نکل جاتا ہے, لیکن واپس آ کے اور چلتے بنتے ہیں. اور ایک آدھے کپڑا اچھا جملہ میرے ذہن میں آ گیا, موسوی لاری صاحب کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں حج پہ گیا تو وہ میں نے دیکھا بڑی خلقت ہے جو طواف کر رہی ہے ایک جگہ کا, ٹھیک ہے, کعبے کا طواف کر رہی ہے. تو میں نے دیکھا یہ اتنے نادان ہے کہ بچے کو جھولے سے گرا کے بچے کا جھولے کا طواف کر رہے ہیں. یعنی علی کو نہیں مانتے جو علی کعبے میں آیا اور تو کعبے کا خالی طواف کیے جا رہے ہیں. عجیب بیوقوف ہے یہ. کبھی آپ نے دیکھا ہے خالی جھولا پڑا ہو, ماں کبھی اس طرف گئی ہے؟ ماں کہاں رہتی ہے؟ بچے کے ساتھ. اور جب بچہ جھولے سے آ جائے تو جھولے کو فارغ کر دیتے ہیں. میں نے جو کہا ہے کچھ مجبوریاں ہیں میری. جب بچہ جھولے سے نکال لیا جاتا ہے تو پھر کیا کرا جاتا ہے؟ جب تصور یہ ہو کہ بچہ نکل گیا جھولے سے تو اس وقت جھولا کیا ہو جاتا ہے؟ میں لفظ نہیں بول سکتا سچ. خدا کی قسم جو ولایت علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دے اس کے لیے کعبہ کوئی مفہوم نہیں رکھتا. یہ کہہ سکتا تھا, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. کعبہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے, اور جو مان لے تو یہ بھی تو مانیں گے نا علی وہاں پہ آئے ہیں, ہمیشہ نسبت سے جو ہے تعلق رہے گا اس کا. اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں, ہمارا کام تھا ملائکہ کو ہم تسبیح بھی سکھاتے تھے, تحلیل بھی سکھاتے تھے. میں نے پاک خمسہ ایک جو آپ کی خدمت میں پڑھا ہوا اس میں یہ تفصیل سے بتایا ہوا تسبیح کیا ہوتی ہے, تحلیل کیا ہوتی ہے اور تمجید کیا ہوتی ہے. یعنی خدا کا مجد اللہ جل مجدہ آپ کہتے ہیں, لیکن سکھایا کس نے ہے؟ یہ حسین نے. کہتے ہیں نا, ہم تو زیادہ یہ جملے نہیں استعمال کرتے, اکثر دیکھتے ہیں مفتی صاحبان کہتے ہیں اللہ جل مجدہ شان ہو. یہ وہی تمجید ہے. یہ جو تم مجد کہہ رہے ہو نا خدا کے لیے, جو قرآن کو مجید کہہ رہے ہو نا تم,
یہ حسین نے تو سکھایا ہے. خدا کا مجد یعنی خدا کی بزرگی، خدا کی برتری سب کے سب حسین ابن علی کہتے ہیں ہم نے تعلیم دی ہے. اور ظاہری بات ہے جس نے تعلیم دی تھی وہی بچائے گا. بے شک بے شک. یہ ملازمہ تھا، ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں یہ کام، ان کا کام ہی نہیں تھا یہ، جنہوں نے اپنے ذمہ کچھ باتیں لکھوا لی ہیں. یہ سید الشہداء کا کام تھا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ نے بچے کو پڑھایا ہو، مثلا آپ نے ایک سورت یاد کروائیے بچے کو، تو یہ اب یہ ممبر پہ آئے گا تو پڑھنا شروع کرے گا تو آپ بڑے انتظار میں ہیں کیسے اس کو بچاؤں کہ یہ صحیح طریقے سے پڑھ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. جب سید الشہداء نے تسبیح و تحلیل و تمجید سکھائی ہے تو اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ تسبیح بھی خطرے میں ہے، تحلیل بھی خطرے میں ہے، تمجید بھی خطرے میں، کہ میں اپنا خون دے کے اس کو دوبارہ بچاؤں، میں اس کو بچا رہا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کوئی اس کو بچائے نہ بچائے. تھوڑا سا اور پڑھنے دیتے ہیں اگر آپ مزاج میں لاتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سید الشہداء اپنے لیے فرما رہے ہیں. عجیب واقعہ حدیث ہے، مجھے ترجمہ صحیح نہیں مجھ سے ہوگا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے اپنی ہمت پہ. فرماتے ہیں قال الحسین ابن علی علیہ السلام بلند آواز میں درود پڑھیں. نحن الذی، ہم وہ لوگ ہیں، عندنا علم الکتاب، بے شک ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. البتہ یہاں میں رکوں گا نہیں. یہ کیا مولا فرما رہے ہیں الف لام کون سا ہے کتاب پہ ایک مفہوم ہے. وَعِلْمُ الْكِتَابِ وَبَيَانُ مَا فِيهِ، اور جو اس میں بیان ہوا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے. اگلا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے اس حدیث کی، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ مَا عِنْدَنَا، اور اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. بے شک بے شک. لَيْسَ لِأَحَدٍ، کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. کسی میں سب شامل ہے، انبیاء بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ جی. اصحاب بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، عام لوگ بھی شامل ہیں. پھر فرماتے ہیں توجہ رکھنا یا دل کو سنبھالنا. لِأَنَّا، کیوں، وجہ کیا اس کی، لِأَنَّا أَهْلُ سِرِّ اللَّهِ، کیونکہ ہم اللہ کا راز رکھنے والے ہیں. آپ تھکے ہوئے ادھر کے کیونکہ ہم خدا کا راز رکھنے والے ہیں. یعنی حسین ابن علی راز خدا رکھنے والے، راز خدا رکھنے والے. فَتَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ، کیونکہ یہ روایت کو میں نے شارٹ کیا، ایک اور لطف تھا اس میں. یہ روایت حبیب بن مظاہر کو بتا رہے ہیں. روایت کس کو بتا رہے ہیں؟ حبیب بن مظاہر کو. حبیب بن مظاہر سے پوچھا مولا کیسا آپ کا بتائیے تھوڑا اپنے بارے میں. تو مولا نے یہ فرمایا، اور اس کے فَتَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ، کہتے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جب میں نے مسکرایا، یعنی دیکھا نا مولا نے ایک جملہ کہا دوسرا جملہ کہا تو مومن مسکرایا، اور جب مومن مسکرایا تو معصوم بھی خاموش نہیں رہے. جب مومن مسکرایا تو ثم قال، پھر امام نے فرمایا، اس جملے کو سنبھالیے، نحن آل اللہ، ہم اللہ کی آل ہیں. میں اس کا ترجمہ